ذیشان الحسن عثمانی کی کتاب انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں، اس کا تیسرا ٹاپک ہے یوٹیوب چینل لانچ کیجیے اور پیسے کمائیے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو مواد آپ کو 20-30 ویڈیوز دیکھنے کے بعد ملے گا وہ اس کتاب کی 10 منٹ کی ایڈیو سننے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے؟ نمبر 1، یوٹیوب کو سیکھیے۔ نمبر 2، یوٹیوب چینل کیسے بنایا جائے۔ نمبر 3، گوگل اکاؤنٹ بنائیے۔ یوٹیوب سیٹنگز، اپنا چینل بنائیے۔ یوٹیوب کی تمام سیٹنگز، نیش کا انتخاب، اور سب سے آخر میں یوٹیوب چینلز پر ناظرین ویورز کو کیسے بڑھائیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یوٹیوب چینل لانچ کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے کامیاب یوٹیوب چینل نے 2019 میں $2.60 کروڑ کمائے تھے؟ اس چینل کا نام تھی ریان ٹوائز ہے، جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو مختلف کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ریان کانچی نامی اس بچے کی عمر اس وقت صرف 9 سال ہے۔ یہ چینل جس کے سبسکرائبرز کی تعداد 24 ملین یعنی 2.40 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، ایک گھرانہ چلا رہا ہے، جبکہ اب تک اس کی ویڈیوز کو 37 ارب 40 کروڑ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ یہ چینل دیکھ کر آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دے گا جو طرح طرح کے کھلونوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ریان کانچی کی اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے کس قدر پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ دوسرے کامیاب ترین یوٹیوب چینل مالکان میں فیشن اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ جیفری اسٹار نے 2019 میں اپنے چینل سے $1.70 کروڑ کمائے، جبکہ جو روگن ایکسپیرینس نامی یوٹیوب چینل کے مالک جو روگن نے اس سال یعنی 2019 میں $3 کروڑ کمائے، جبکہ تازہ ترین اصلاحات کے مطابق وہ اپنا پورا چینل اسپوٹیفائی نامی میوزک ویب سائٹ پر منتقل کر چکے ہیں، جس کی کمپنی کا تعلق سویڈن سے ہے۔ اس معاہدے کے عوض انہیں $10 کروڑ ملے تھے۔ اس سال 1 ستمبر سے ان کا ایک پروگرام بطور خاص صرف اسپوٹیفائی پر ہی اپلوڈ ہو رہا ہے۔ ریان کانچی کی طرح جو روگن کی کامیابی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوٹیوب بتدریج باقاعدہ یعنی مین اسٹریم میڈیا کی جگہ لیتا جا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یوٹیوب چینل آپ کو میڈیا انڈسٹری میں برپا ہونے والے تازہ انقلاب کا حصہ بنا دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ بھی یوٹیوب سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جائے؟ یوٹیوب ساری دنیا میں کامیاب ترین ویڈیو نیٹ ورک ہے، جسے 2005 میں 3 امریکی دوستوں نے شروع کیا تھا اور اگلے ہی سال یعنی 2006 میں گوگل نے اسے $1.65 کروڑ میں خرید لیا۔ تب سے آج تک یہ گوگل کی ملکیت ہے۔ آج نہ صرف ڈیسک ٹاپ بلکہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی یہ دنیا میں اربوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اگر صرف امریکہ کی بات کریں تو وہاں 18 سال سے 49 سال تک کے لوگوں کی بڑی تعداد کسی بھی کیبل نیٹ ورک کے مقابلے میں یوٹیوب چینل زیادہ دیکھتی ہے۔ تو چلیے یوٹیوب چینل بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گوگل اکاؤنٹ بنائیے۔ یہ بہت آسان ہے۔ پہلے گوگل پر جائیے اور سائن اپ پر کلک کیجیے۔ آپ سے کچھ ذاتی معلومات مثلاً آپ کا نام، تاریخ پیدائش اور فون نمبر وغیرہ لی جائیں گی تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی تصدیق کری جا سکے۔ تصویر نمبر 3.1 سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل سائن اپ۔ گوگل اکاؤنٹ بناتے ہی youtube.com پر جائیے اور سب سے اوپر دائیں کونے میں بنے سائن ان بٹن پر کلک کیجیے۔ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے گوگل اکاؤنٹ کا لاگ ان پیج کھل جائے گا۔ آپ کا یہی اکاؤنٹ یوٹیوب چینل پر لاگ ان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگا، جبکہ اسی اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اپنی ای میل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تصویر نمبر 3.2 سے مدد لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب سیٹنگز پر جائیے۔ اب آپ کے سامنے جو اسکرین آئے گی اسے سب سے اوپر دائیں جانب پروفائل والے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد گراری جیسی شکل والے سیٹنگز آئیکن پر کلک کیجیے۔
آپ مدد کے لیے تصویر نمبر 3.3 دیکھ سکتی ہیں۔ اپنا یوٹیوب چینل بنائیے۔ جب آپ سیٹنگس میں پہنچیں گے تو وہاں آپ کو کریٹ اے چینل بنائیے کا آپشن دکھائی دے گا، اس پر کلک کیجیے۔ آپ رہنمائی کے لیے تصویر نمبر 3.4 دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 2 مزید آپشنز دکھائی دیں گے، بزنس اکاؤنٹ یا ذاتی پرسنل بنائیے، یا پھر بزنس نیم استعمال کرتے ہوئے چینل بنائیے۔ کیونکہ آپ کا مقصد یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے، اس لیے بزنس والا آپشن آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ تصویر نمبر 3.5 دیکھیے۔ اگلے مرحلے میں پہلے آپ اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھیں گے جو آپ نے پہلے سے سوچ رکھا ہے، اور اس کے بعد چینل کی کیٹیگری منتخب کریں گے۔ تصویر نمبر 3 ملاحظہ کیجیے۔ مبارک ہو، اب آپ ایک عدد یوٹیوب چینل کے مالک بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خود کار انداز میں گوگل پلس پر آپ کے اس چینل کا نام سے ایک پیج بھی تخلیق کر دیا گیا ہے۔ تصویر نمبر 3.7 ملاحظہ کیجیے۔ اگلا مرحلہ دیگر تمام ضروری معلومات فراہم کرتے ہوئے کام مکمل کرنے اور کچھ چینل آرٹ تخلیق کرنے کا ہے، تاکہ یہاں آنے والوں کا آپ کا چینل خوبصورت اور پرکشش نظر آئے۔ چینل آرٹ کی تخلیق۔ اگر سوشل میڈیا کی زبان میں بات کریں تو یوٹیوب چینل آرٹ اصل میں وہی چیز ہے جسے انسٹاگرام پر پروفائل کہا جاتا ہے۔ چینل آرٹ آپ کے یوٹیوب چینل پر نمایاں نظر آتا ہے، لہذا اسے خوبصورت، جاذب نظر اور پرکشش ہونے کے علاوہ معنوی طور پر آپ کے چینل کے موضوع کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ چینل پر آنے والے لوگوں یعنی آپ کی آڈینس نہ صرف اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو بلکہ آپ کے چینل کے مقصد سے بھی ابتدائی طور پر آگاہ ہو سکیں۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ یوٹیوب پر اپنے چینل یعنی اپنے برانڈ کو کیسا دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ البتہ اس معاملے میں اگر کسی اچھے ڈیزائنر سے مشورہ کر لیں اور کچھ رقم خرچ کر کے اپنا چینل آرٹ پیشہ ورانہ انداز سے ڈیزائن کروا لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یوٹیوب چینل آرٹ 2 اہم مشورے۔ پہلا مشورہ، چینل آرٹ کا ٹیکسٹ اور لوگو دونوں ہی محفوظ رینج میں ہونے چاہیے، یعنی وہ چینل آرٹ کے کناروں سے بالکل ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ کچھ اندر کی طرف ہوں۔ علاوہ ازیں معلومات سے متعلق اہم چیزوں مثلاً تصاویر، امیجز، ٹیگ لائنز، ٹیکسٹ اور برانڈنگ کی معلومات بھی مختصر لیکن جاذب نظر انداز سے محفوظ رینج کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے یوٹیوب چینل کا وہ حصہ ہے جو تمام ڈیوائسز، کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون پر سب سے اوپر دکھائی دے گا۔ اس کا پکسل سائز 1546 × 423 ہونا چاہیے۔ دوسرا مشورہ، یوٹیوب چینل میں چینل آرٹ پر بالکل نچلے حصے میں چینل کا لنک اس کے نام کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، لہذا چینل آرٹ تخلیق کرتے وقت دھیان رکھیں کہ مذکورہ بالا تمام چیزیں اس سے اوپر والے حصے میں ہوں، ورنہ یہ حصہ چینل لنک کے پیچھے چھپ جائے گا، خاص طور پر چینل لوگو اس سے اوپر ہی رہے گا۔ نیش کا انتخاب۔ بلاگنگ کی طرح یوٹیوب چینل کے لیے بھی آپ کو کسی نیش کا انتخاب کرنا ہوگا، اگرچہ اس کی پوری تفصیل پچھلے باب میں دی جا چکی ہے، تاکہ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ آپ یوٹیوب چینل کی نیش وہی رکھیے جس سے آپ خصوصی دلچسپی رکھتی ہوں اور جس پر تواتر سے ویڈیوز بنا سکتی ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نیش کے انتخاب میں ذاتی دلچسپی کو مد نظر رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے، بجائے اس چیز کے جس آپ ناظرین کے لیے زیادہ دلچسپی کا حامل سمجھتے ہیں، یعنی یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے لیے وہ موضوع یا مضمون زیادہ کارآمد رہتا ہے جسے آپ واقعی پسند کرتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ان لوگوں سے رابطے میں آنا چاہتے ہیں جن کے سامنے آپ اپنے شوق کا مظاہرہ کریں تو وہ اس میں دلچسپی لیں، اس پر داد دیں اور پھر دوبارہ آپ کے چینل پر واپسی بھی آئیں۔ لہذا ایک کامیاب یوٹیوبر بننے کے لیے آپ اپنے ناظرین، چینل پر آنے والوں کو متوجہ کرنا، ان کی بار بار آمد کو یقینی بنانا اور ان کی تعداد میں اضافہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔
بہتر یہی کہ آپ کے ناظرین اپنی آراء اور تبصروں و کمنٹس کے ذریعے آپ سے تبادلہ خیال کرتے رہیں۔ ان سے آپ کے چینل کی مقبولیت اور ناظرین کی تعداد دونوں میں اضافے کا امکان ہمیشہ رہے گا۔ یوٹیوب چینل پر ناظرین ویورز کو کیسے بڑھائیں؟ اگر آپ کے یوٹیوب چینل کے لاکھوں سبسکرائبرز بھی نہ ہوں تب بھی آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب چینل سے آمدن کا انحصار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں موجود ویڈیوز کو کتنی بار دیکھی گئی ہیں یا یہ کہ اس سب کے سبسکرائبرز کی تعداد کتنی ہے۔ اس ضمن میں اور بھی بہت سے پہلو شامل ہیں، جیسا کہ آپ کی نیچ انگیجمنٹ ریٹ، ویڈیوز پر تبصرہ کمنٹس کرنے اور انہیں لائک اور شیئر کرنے والے ناظرین کی تعداد، اور مونیٹائزیشن یعنی پیسہ کمانے کا وہ طریقہ جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ یوٹیوب چینل پر ناظرین کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کی عملی شرکت، انگیجمنٹ بڑھانا بھی اشد ضروری ہے۔ صحیح سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ جن ناظرین کو آپ یوٹیوب چینل پر لانا چاہتے ہیں، ان کی عمر اس ملک یا علاقے کا تعین کہ جہاں سے آپ کے چینل کو سب سے زیادہ ناظرین ملنے کا امکان ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی ویب سائٹ کی طرح یوٹیوب چینل کے لیے بھی مونیٹائزیشن کی رقم کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے والے لوگ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حساب سے مونیٹائزیشن کی رقم کا تعین بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ اپنے چینل تک لانا چاہتے ہیں وہ اوسطاً کتنی دیر تک آپ کے چینل پر ویڈیوز دیکھیں گے، یعنی ان کا واچ ٹائم کتنا ہوگا۔ یہ تمام معلومات آپ کو اپنے چینل کے ممکنہ ناظرین سے متعلق جاننے میں بہت مدد کریں گی، اور انہیں جان کر آپ یوٹیوب چینل پر باقاعدگی سے ایسا مواد ویڈیوز رکھ سکیں گے جس میں ان کی دلچسپی ہو، جسے وہ پسند کریں، اس پر تبصرہ کریں اور اس مواد کو وہ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ اپنے ناظرین کو سمجھنے کا کام آپ یوٹیوب اینالیٹکس سے لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس عمر کے اور کہاں کہاں رہنے والے لوگ آپ کی ویڈیوز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب تک ہم یوٹیوب مونیٹائزیشن کے حوالے سے ناظرین کی اہمیت واضح کر چکے، تاہم اس کے علاوہ وہ بھی کچھ پہلو ہیں جو آپ کے لیے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ممکنہ ناظرین کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات پر بھی غور کیجیے گا۔